بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء شہرا عید لا ينقصانی۔ اس باب کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے کو بیان کر رہے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عید کے دونوں مہینے میں کمی نہیں آتی، عید کے دونوں مہینوں میں کمی نہیں آتی۔ اب عید کے دو مہینوں میں سے ایک تو شوال کا مہینہ ہے جس میں چھوٹی عید ہوتی ہے، دوسرا ذوالحجہ کا مہینہ ہے جس میں بڑی عید عید الاضحیٰ ہوتی ہے۔ لیکن اس کے توجیہ میں اس حدیث کی توجیہ کیا ہے؟ اس میں 10 توجیہات یعنی 10 اقوال ہیں، اور ان اقوال کی وجہ یہ ہے کہ ایک محدث نے ایک توجیہ کی، اس حدیث کا ایک مطلب وہ سمجھے، انہوں نے وہ توجیہ کر لی، دوسرے محدث کو وہ توجیہ سمجھ میں نہیں آئی، انہوں نے تیسری توجیہ کر لی، تیسرے کو اس کی توجیہ نہیں سمجھ آئی، انہوں نے چوتھی کر لی، اور اس کی وجہ یہ بنی کہ یہ توجیہات کی کہ حدیث کے اندر ان ساری چیزوں کا احتمال ہے، احتمال ہوتا ہے، توجیہ ہوتی ہے۔ امام جو فقیہ ہوتے ہیں، محدث ہوتے ہیں، وہ اپنی طرف سے کوئی توجیہ نہیں کرتے۔ اب ان 10 توجیہات میں سے 2 توجیہات کا ہم ذکر کریں گے، اور باقی 8 کو آپ خود قیاس کر لو گے کہ وہ توجیہیں آپ کے شارح جو تحفۃ العلمائی کے مصنف ہیں حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں وہ توجیہات صحیح نہیں ہیں۔ ان میں سے 2 توجیہات کا ذکر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، اور پہلی توجیہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، پہلی توجیہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عید کے دونوں مہینوں میں کمی نہیں ہوتی، مطلب یہ ہے کہ اگر رمضان کا مہینہ 29 کا ہوگا تو ذوالحجہ یعنی بڑی عید جس مہینے میں آئے گی وہ 30 کا ہوگا، اور اگر ذوالحجہ کا مہینہ 30 کا ہوگا تو رمضان جس مہینے میں پہلے گزرا تھا وہ مہینہ پھر 29 کا ہوگا۔ ایسے نہیں ہوگا کہ دونوں مہینے کیا ہو 29 کے ہوں۔ لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو مجتہد مائل الی الحنابلہ یعنی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرف مائل ہیں، وہ خود بھی کہتے ہیں کہ یہ توجیہ ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری توجیہ جو ہے وہ حضرت اسحاق ابن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی مطلقاً مجتہد تھے، انہوں نے فرمائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا اگر چاند 29 کا ہوا، اگر رمضان کا مہینے کا چاند 29 کا ہوا تو بھی ثواب پورے 30 روزوں کا ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ چاند 29 کا تھا، روزے 29 رکھے تو ثواب بھی 29 روزوں کا ملے گا، نہیں، فرمایا ثواب پورے 30 روزوں کا ملے گا، یہ اس حدیث کا مطلب ہے۔ اور جو ذوالحجہ ہے لیکن یہ توجیہ اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ رمضان کے اندر تو یہ توجیہ ٹھیک ہے، لیکن پھر ذوالحجہ کا جو مہینہ ہے اس میں تو پہلے 13 دن ہی کام کے ہوتے ہیں، یعنی پہلے 13 میں 8 ذوالحجہ کو، آگے کتاب الحج آ رہا ہے، اپنے احرام باندھ کے مکہ سے مینا جانا ہے، اور 10 ذوالحجہ کو واپس مزدلفہ سے آ کے رمی کر کے، قربانی کر کے اور حلق کر کے اور طواف زیارت، اور 13 تک وہ رمی جمار ہوتا ہے، جمرات کو مارا جاتا ہے۔ آگے چاہے مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لہٰذا یہ توجیہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ توجیہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن مفتی صاحب کہتے ہیں میں نے 11ویں توجیہ کی ہے، اور وہ توجیہ سمجھ میں بھی آتی ہے، وہ یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر یہ جو بات فرمائی کہ شہرا عید لا ينقصانی، کہ اس میں اکثر حضور علیہ الصلاۃ والسلام، چونکہ حضور جوامع الکلم میں سے تھے، یعنی آپ چھوٹی بات فرماتے اور اس میں سمندر چھپا ہوتا، تو احناف ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ حضور نے یہاں صرف رمضان کا حکم بیان کرنا تھا، اور جو ذوالحجہ کا مہینہ ہے وہ تردل للباب ساتھ میں کر دیا،
وہ بھی سمجھاتا ہوں تردل للباب کیا ہوتا ہے. لیکن حضور علیہ السلام نے اس حدیث میں صرف بیان یہ کرنا تھا کہ لوگوں کے ذہنوں سے یہ بوجھ اتارنا تھا کہ بھئی عید کا مہینہ 29 کا بھی ہو ثواب 30 روزوں کا ملے گا. کیوں؟ اگر 29 روزے ہو گئے، چاند نظر آ گیا، کل عید ہے، لیکن اس آدمی کو یہ فکر ہوگی کہ ہم نے تو روزے رکھنے تھے 30، چاند ہو گیا 29 کا، اب ایک روزہ ہمارے ثواب میں کم ہو گیا، یہ کیوں ہوا؟ اس کا مزہ خراب نہ ہونے کی وجہ سے حضور نے فرمایا ثواب 30 کا ہو گیا، تاکہ عید کی خوشی خوشی سمجھ کے منائے، تاکہ کل عید کا دن ہے اور عید کی خوشی کرکری نہ ہو، مزہ نہ خراب ہو. اس لیے حضور نے فرمایا بھئی روزے کا ثواب پورے 30 کا ملے گا. اور ذوالحجہ کا تردل للباب فرمایا، جیسے حضور نے فرمایا اقتلوا الاسودین الحی والاقرب، 2 کالی چیزوں کو قتل کرو. تو یہاں علماء مفسرین محدثین کہتے ہیں کہ حضور نے سانپ کا حکم بیان کرنا تھا، لیکن چونکہ وہ بچھو بھی اس کے ساتھ ہے لہذا حضور نے تردل للباب یعنی مناسبت کی وجہ سے اس کو بھی کہہ دیا. یا جیسے مرسلات کے اندر ایک موضوع حدیث آتی ہے اضافتنی بالاسودین التمر والماء، کہ اس نے میرا اکرام کیا 2 کالی چیزوں سے، کھجور اور پانی سے. تو دیکھیں کھجور تو کالی ہوتی ہے، پانی کالی نہیں ہوتا. پانی کیا ہوتا ہے؟ وہ کالا نہیں ہوتا، سفید ہوتا ہے. لیکن کھجور کے ساتھ پانی پیا جاتا ہے تو اس نے تردل للباب کہہ دیا کہ اس نے میرا اکرام کیا کھجور کے ساتھ اور پانی کے ساتھ، تو پانی کالا نہیں ہوتا. یہاں پر ہمارے اکابر کہتے ہیں کہ حضور نے اصل بیان کرنا تھا مسئلہ یہ کہ مسلمانوں کی عید خراب نہ ہو، بھی روزے 29 بھی ہوں ثواب 30 کا ملے گا. لیکن ذوالحجہ کو تردل للباب مناسبت کی وجہ سے بیان کر دیا، اور یہ توجیہ سب سے بہتر ہے.